کبھی آپ نے غور کیا ہے ماں کبھی تھکتی کیوں نہیں؟ وہ رو بھی لے تو چپ چاپ، وہ ٹوٹ بھی جائے تو اپنے بچوں کے سامنے مسکرا دیتی ہے۔ ماں کے پاس شاید پیسے نہ ہوں، لیکن اس کے پاس دعائیں ہوتی ہیں، اس کے پاس اپنے بچوں کے لیے بے حساب فکر ہوتی ہے۔ اور سچ کہوں، ماں خود بھوکی سو سکتی ہے لیکن اپنے بچوں کو خالی ہاتھ نہیں دیکھ سکتی۔ آج کا ولاگ ایک ماں کے دل کی بات ہے، شاید میری آواز میں آپ کو اپنا درد سنائی دے۔ السلام علیکم میری پیاری فیملی ممبرز، میری یوٹیوب کی تمام فیملی دیکھنے والی میری سب بہن بھائیوں کو دل سے سلام، جو پاکستان میں ہے، جو دیس پردیس میں ہے، جو سعودی عرب، دبئی، قطر، UK، USA یا کہیں سے بھی رہتے ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت دے، رزق میں برکت دے، آپ کے گھروں میں ہمیشہ خوشیاں دیں، آمین ثم آمین۔ اور میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ میرے حالات آسان کر دے، میری بچیوں کے نصیب اچھے کر دے اور ہمارے گھریلو مسئلے حل ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ جانتے ہیں زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی سکون ہوتا ہے، کبھی آزمائش، کبھی گھر کے خرچے، بچوں کی ضروریات، اوپر سے عید قریب آ رہی ہے، ہر گھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لیکن سچ بتاؤں، ہم نے ابھی تک اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں خریدا، نہ کپڑے، نہ جوتے، کچھ بھی نہیں۔ دل بہت کرتا ہے کہ وہ بھی خوش ہوں، وہ بھی نئے کپڑے پہنیں، لیکن کبھی کبھی حالات ہاتھ روک لیتے ہیں۔ پھر دل یہی کہتا ہے اللہ سبب بنانے والا ہے، اللہ کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا دے گا، انشاءاللہ ہم بھی عید کی تیاریاں کریں گے۔ ماں ہونا آسان نہیں ہوتا، ماں ہر وقت سوچتی رہتی ہے بچوں کی فیس، ان کے کپڑے، ان کی خواہش، اور اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو سب سے زیادہ اثر ماں کے دل کو ہوتا ہے۔ وہ سب کے سامنے مضبوط بنتی ہے لیکن رات کو تنہائی میں وہ رو لیتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور ایک اور جگہ فرمایا ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ ماں کی دعا سیدھا عرش تک جاتی ہے، اس کا دل نہ دکھائیں کیونکہ ماں دوبارہ نہیں ملتی۔ اللہ کسی کی ماں کو نہ لے، جس کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے نا، وہی جانتا ہے اس کے درد کو۔ آج میری دیورانی کے مائکے کی طرف سے عید آئی، آج اس کے بھائی آنے والے تھے، ہم نے ان کے لیے گوبھی کا سالن بنایا، چنا چاٹ بنائی اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ باہر سے لے آئے تھے۔ گھر میں مصروفیت بھی تھی لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ میں یہی سوچتی رہی اگر آج میری بھی ماں ہوتی، اگر آج میرے بھی باپ ہوتا، میری کوئی بہن ہوتی یا بھائی ہوتا تو شاید میرے لیے بھی کوئی عید لے کر آتا، میری بچیوں کے لیے بھی تحفے آتے۔ کبھی کبھی میری بچیاں کہتی ہیں ماما ہمارا کوئی ماموں کیوں نہیں ہے، ہماری کوئی خالہ کیوں نہیں ہے، ہماری کوئی نانا یا نانی کیوں نہیں ہے۔ ان کے سوال سن کر دل ٹوٹ جاتا ہے، میں بس انہیں سینے سے لگا لیتی ہوں اور کہتی ہوں بیٹا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے بابا آپ کے بابا ہیں نا، وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ لیکن ماں کا دل جانتا ہے وہ آنسو اندر ہی اندر کیسے بہتے ہیں۔ لیکن میں مایوس نہیں ہوں، میرا یقین ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے، آزمائش وقتی ہے، رحمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہم خالی ہاتھ ہوں لیکن کل اللہ ہمیں بھی خوشیوں سے بھر دے۔ میں اپنے بچوں کے لیے مضبوط ہوں اور ہر ماں اپنے بچوں کے لیے مضبوط ہوتی ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے اپنی ماں کی قدر کریں، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے قدموں میں جنت ہے، اگر وہ دنیا سے جا چکی ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، میری بچیوں کے لیے بھی دعا کریں، میرے ہسبینڈ کے لیے بھی دعا کریں، ہمارے گھر میں بھی آسانیاں پیدا کریں، ان کے جو ہیں وہ کیسوں کے مسائل ختم ہو جائیں اور جو ہمارا پلاٹ ہے ہمیں واپس مل جائے، ان کا روزگار کا کہیں پر سبب بن جائے تاکہ ہم بھی اچھے طریقے سے کچھ اچھا کھا لیں، اچھا پی لیں اور اچھا پہن لیں اور اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں، اپنے بچوں کو اچھے کپڑے دلوا سکیں، ان کو اسکول کے مسائل ان کے حل کر سکیں۔ کیونکہ آج دل اتنا پریشان ہے کہ اگر کہیں سے عید وغیرہ بھی آ جاتی ہے تو انسان اپنی ضروریات کافی حد تک پوری کر لیتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کپڑے وغیرہ، کپڑوں کے بغیر بھی انسان کی زندگی میں گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پڑھائی۔ پڑھائی کا یہ ہے کہ ان کے اسکول کے جو ہے نیو ایڈمیشنز ہو رہے ہیں اور ہم جو ہیں میاں بیوی ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ بچوں کو اسکول سے، پرائیویٹ اسکول سے نکال کے ہم ان کو سرکاری اسکول میں ڈال دیں۔ لیکن سچ بتاؤں تو سرکاری اسکولوں کے حالات جو ہیں وہ اس ٹائم پر بہت زیادہ خراب ہیں، مطلب کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی جاتی وہاں پر، اور مطلب کہ بہت ہی زیادہ رف حالت کے بچے ہوتے ہیں کہ وہ گالی گلوچ اور اس طریقے سے ہوتا ہے۔ بہت زیادہ پریشان ہوں، کسی قسم کی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کسی جانب بھی کہ کیا کروں کیا نہ کروں، کیسے ہوں۔
لیکن ابھی فی الحال وہ اسکول جا رہی ہیں، ایڈمیشنز وغیرہ ہم نے نہیں کروائے، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوگا انشاءاللہ ہمارے حق میں، بچیوں کے حق میں سب بہتر ہو جائے گا۔ اور آپ سب لوگ بھی ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے جو ہے وہ بہتری کے لیے ضرور دعا کریں، کیونکہ میری بچیوں کی بھی کوئی وہ نانی نہیں ہے، نانا نہیں ہے، یا کوئی خالہ ماموں نہیں ہے۔ آپ لوگ میری فیملی ہیں، اسی لیے آپ سب سے یہ ریکویسٹ بار بار کرتی ہوں کہ میرے لیے، میری بچیوں کے لیے ضرور دعائیں کیا کریں۔ اگر آپ لوگ ہمیں کچھ سمجھتے ہیں، اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں کچھ وہ آپ لوگ کو بہت زیادہ اچھا لگژری کچھ بھی نہیں دکھا پا رہی، ایک عام سادہ سی زندگی جس میں ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے اور ایک بہو ہے، جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے سب چیزوں کو مینیج کر رہی ہے، اور آپ سب کے لیے ایک ویڈیوز بھی بنا رہی ہے، اور جو ہے اپنی بچیوں کے لیے سٹرگل کر رہی ہے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی بچیوں کے مستقبل کے لیے اور اپنے حالاتوں کی بہتری کے لیے، تاکہ میری یہ سٹرگل کی وجہ سے اگر میرے حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو کیوں نہیں، اگر میری بچیاں کچھ اچھا کھا پائیں گی میری محنت کی وجہ سے تو کیوں نہیں۔ یہی ہے نا کہ رات کو جاگ لیتی ہوں، رات کو محنت کر لیتی ہوں، جہاں میں نے 6 گھنٹے سونا ہے وہاں میں 3 گھنٹے سو لیتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میری بچیوں کا مستقبل بنتا ہے، میرے حالات بہتر ہوتے ہیں، اگر مجھے یہاں سے نکلنا پڑ جاتا ہے، میں اپنے گھر والی ہو جاتی ہوں تو کیوں نہیں، اگر میں اپنے گھر والی ہو کے اگر مجھے تب جا کے ذہنی سکون مل جائے تو کیوں نہیں۔ تو بس ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ میں محنت کر رہی ہوں، محنت پہ لگی ہوئی ہوں، اور آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے لیے، میرے ہسبینڈ کے لیے، میری بچیوں کے لیے اسپیشلی ضرور دعا کیا کریں، خاص طور پر جو سعودی عرب میں ہماری بہنیں یا بھائی رہتے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس رمضان کے مہینے، بابرکت مہینے کے صدقے آپ سب لوگ جو ہے اپنی اس بہن کو سپورٹ کریں، اور جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے دعائیں کریں، اور خواہش تو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نصیب کرے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے، وہ تو ایک بعد کی باتیں ہیں، لیکن آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سب سے اس لیے ریکویسٹ ہے کہ ضرور اپنی اس بہن کے لیے، اس بیٹی کے لیے ضرور دعائیں کریں، اور میری بچیوں کے لیے بھی ضرور دعائیں کریں، اور جو ہے اپنی ماؤں کی قدر کریں، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے قدموں میں جنت ہے، اگر وہ دنیا سے جا چکی ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ میری بھی جیسے کہ والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس کے بعد مجھے میری پرورش کرنے والی میری نانی تھیں، تو میں ان کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری نانی کو جنت کے باغوں میں سے ایک اعلیٰ باغ عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہیں وہ بلند تر بلند کرے۔ میری بہت دعا ہے ان کے لیے، انہوں نے مجھے بہت نازوں سے، پیار سے پال پوس کر آج اس مقام پر لائیں، اور وہ خود اس دنیا سے جا چکی، میں ان کو کوئی خوشیاں نہیں دکھا سکی، اور میں آج جب یہ رمضان آتا ہے بہت مجھے ایموشنل کرتا ہے، اور اس کے بعد جب عید آتی ہے، عید کا دن بہت ایموشنل گزرتا ہے، بہت زیادہ ایموشنل ہوتا ہے عید کا دن۔ یہ تو میری وہ بہنیں یا بیٹیاں ہی میری اس بات سے ریلیٹ کر سکتی ہیں جن کی مائیں اس ٹائم پر میری طرح نہیں ہیں، اور ہم اس مومنٹ کو بہت مس کرتے ہیں، خاص طور پر جن کی مائیں ہیں، بھائی ہیں، ان کے لیے عیدیں لاتے ہیں، شبراتیں لاتے ہیں، اور ان کے بچوں کے لیے چیزیں لاتے ہیں، تو خوشی کے علاوہ ہمارے دل بہت دکھی ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری بات دل کو لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں، آپ کی سپورٹ میری طاقت ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے گھروں میں عید کی خوشیاں بھر دے، آپ کے رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ قبول کرے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ۔ اور یہ میں نے سلائی پکڑی تھی، میں نے جو ہے باہر سے سلائی لی تھی، میں نے کہا چلو بچوں کے دودھ کا جو ہے وہ تھوڑا سا خرچہ پانی نکل جائے گا، تو ہمارے نیبرز میں ہی سلائی تھی، تو پھر میں نے ان سے پکڑ لی، اور میں نے کہا کہ میں سلائی کر دیتی ہوں۔ اور یہ ہے فراک، اور میں نے جو باہر کے کپڑے لیے تھے وہ میں نے سٹچ کر لیے تھے، یہ میں نے اپنی جو کزن تھی اس کا سوٹ بھی سلائی کیا تھا، وہ بھی میں آپ لوگ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تو یہ اس میں سے پیس بچا تھا، تو میں نے آنیہ کی فراک سلائی کر رہی تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، آپ لوگ اپنی بہن کی سلائی بھی چیک کر لیں بھائی۔ اور جو ہے مسلز کے پین کی وجہ سے میں زیادہ مشین پر نہیں بیٹھ سکتی، لیکن میں سلائی اپنے بچوں کی اپنی کر لیتی ہوں، ضرورت پڑنے پر باہر کی سلائی بھی میں کر لیتی ہوں۔